बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। हैदराबाद वज़ीर आला सिंध का पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध के दफ्तर पहुंचने पर टीचर की असामियों के लिए IBA टेस्ट पास खवातीन उस्ताद ने ऑफर लेटर न मिलने के खिलाफ पब्लिक सर्विस कमीशन के दरवाजे के सामने एहतजाज किया। शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। एहतजाज में शामिल उस्ताज़ा का कहना था, महकमा तालीम सिंध ने मेरिट की दर्जियाँ बिखेर दी हैं, सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ की जा रही हैं। हमने मेरिट के मुताबिक 2021 में टीचर्स की असामियों के लिए टेस्ट पास किए, मगर हमारे नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दिए गए। उन्होंने वज़ीर आला सिंध वज़ीर तालीम से मुतालबा किया है कि वो नोटिस लेकर ऑफर लेटर जारी करवाएं। 40 से ज़्यादा अफराद हैं, इनके साथ इंसाफ किया बसूरत दीगर एहतजाज के दायरे को वसी करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के रिलीफ विजन के तहत ज़िला इंतज़ामिया मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहर्रिक है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने मिल फतियाना कमालिया में दरियाई रावी किनारे कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासर और SDO अनहार भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने हेमाबंदी, तिबी सहूलियात, पीने के साफ पानी और खुराक की फराहमी का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने रेस्क्यू टीमों, मशीनरी और डिस्पोजल स्टेशन को अलर्ट रखने और अवामी हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि महफूज मकामात पर बर वक्त नकल मकानी के लिए पेशरफ्त मनसूबाबंदी मुकम्मल रखी जाए। हारूनाबाद मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक रोडा सिंह में डॉक्टर गैर हाजिरी डिस्पेंसर मरीजों की जान से खेलने लगा। अहले इलाका का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकब, कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से नोटिस लेने का मुतालबा। ये वीडियो रोडा सिंह मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की है। यहाँ पर डॉक्टर तैनात तो हैं, लेकिन डॉक्टर हस्पताल में मौजूद नहीं होते। उन्होंने ये हस्पताल डिस्पेंसर को दिया हुआ, जो अपने आप को डॉक्टर ज़ाहिर करता है। जब डॉक्टर के बारे में दरियाफ्त किया तो डिस्पेंसर ने कहा कि मैं ही डॉक्टर हूँ, डॉक्टर तो यहाँ आते ही नहीं। यहाँ सवाल ये उठता है कि एक डिस्पेंसर कैसे मरीजों को बगैर डॉक्टर के मेडिसिन दे सकता है। लम्हा फिक्रिया है। इतनी बड़ी आबादी रखने वाला चक रोडा सिंह एक डिस्पेंसर के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। डिस्पेंसर का काम सिर्फ डॉक्टर की तजवीज़ की हुई मेडिसिन देना होता है। यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। डॉक्टर घर बैठकर लाखों रुपए तनख्वाह ले रहा है। बाकी वीडियो मुलाहिजा फरमाए। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकब, कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सूखे की मंडी सैलाबी पानी की निकासी पर बालासर जमींदार खानदान का कोर्ट सर्वर के नहत्ते दहातियों पर फायरिंग। जमींदार खानदान के फायरिंग से 1 हलाक, 9 शदीद जख्मी। हलाक शख्स की शनाख्त आसिफ, जबकि जख्मियों में उमैर हुसैन, भग्गू, ताज दीन, आसफ अली और उसामा वगैरह शामिल हैं। शदीद बारिश और सीम का पानी कोर्ट सर्वर समेत देहात में दाखिल सूरत हाल कशीदा हो गई। देहातियों की जानब से पानी खोलने के इसरार पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। मकामी पुलिस मौके पर मौजूद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बासर जमींदार खानदान की फायरिंग से इलाका मकीनों में खौफ व खरास। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक खान का इंटरचेंज रोड पर 3 मकानात ज़मीन बोझ, गरीब मुतासरीन शदीद परेशानी में मुब्तला। मसलसल बारिशों और नहरी पानी के बहाव के नतीजे में खान का रोड के इलाके आसमान गाँव में 3 मकानात गिर गए। ये मकानात इंतहाई हस्ताखाल थे और मुतासरा अफराद का ताल्लुक गरीब तबके से है, जिन्हें शदीद माली जानी परेशानी का सामना है। वाक़े के बाद मकामी लोग अपने सामान उठा करीबी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। मुतासरा खानदान ने अपनी मदद के तहत घर खाली किए और फिलहाल खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। नुक्ता नूर कुरान फहमी के फ़रोग के लिए जनूबी पंजाब के सीनियर सहाफ़ी इसरारुल हक ने व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया। उर्दू सहाफ़त, शायरी और दीनी तहकीक की संगम पर एक मुनफरद पेशकदमी का आगाज़। साउथ पंजाब के सीनियर न्यूज़ एडिटर, कालम निगार और तहलीक़कार इसरारुल हक ने दीनी फ़हमों शऊर के फ़रोग के लिए नुक्ता नूर के नाम से एक नया व्हाट्सएप चैनल लॉन्च कर दिया है। ये चैनल न सिर्फ सहाफ़ती बसीरत बल्कि कुरान व हकीम की लसानी फ़िक्री और तदब्बरी तशरीहात का रोज़ाना निचोड़ फराहम करेगा। इसरारुल हक, जिन्होंने दरसे निज़ामी कोर्स मुकम्मल करने के बाद कुरान मजीद के गैर रवायती, अमली और तहकीकाती पहलुओं पर सर्च वर्क का आगाज़ किया, अब आवाम को बराह रास्त अपने इस फ़हम से रोशनास करवाना चाहते हैं। चैनल के अगराज़ व मकासद में शामिल हैं रोज़ाना चंद आयात की फ़िक्री और लुग़वी तशरीह, सिर्फ किताब, हदायत और रसवाए रसूल करीम की रोशनी में कुरानी मौज़ूआत पर तहकीकाती
تجزیے فرقہ واریت سے پاک خالص قرآنی پیغام کی ترویج، نوجوان نسل میں اسلامی شعور بیدار کرنا، اردو زبان میں سادہ اور مؤثر انداز میں قرآن فہمی کا فروغ۔ اس حوالے سے اسرار الحق کا کہنا ہے کہ ہم نے نقطۂ نور کو ان اندھیروں کے خلاف ایک فکری چراغ بنایا ہے جو مذہب کے نام پر پھیلایا جا رہا ہے۔ ہمارا عزم ہے کہ قرآن کی اثر روشنی لوگوں تک بلا خوف و تردید پہنچائی جائے۔ یہ چینل فی الوقت واٹس ایپ براڈ کاسٹ گروپ کے ذریعے جاری ہے، جبکہ جلد ہی اسے یوٹیوب اور زوم لیکچر سیریز کی صورت میں وسعت دی جائے گی۔ چینل جوائن کرنے کے لیے اس واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ سرکاری پراپرٹی پر قبضہ، شہریوں کا ٹاؤن چیئرمین سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کوٹ غلام محمد سے ہمارے نمائندے محمد یابین حاصل کی رپورٹ کے مطابق ٹاؤن کمیٹی کی قیمتی پراپرٹی گوشت مارکیٹ ہستہ خالی کے باعث بند پڑی ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اب اس عمارت اور اس کے آس پاس کے علاقے پر قبضہ مافیا سرگرم ہو چکی ہے، جو کہ ٹاؤن کمیٹی کی ملکیت۔ یہ مارکیٹ کافی عرصے سے بند ہے اور اب اس کے ارد گرد قبضہ مافیا کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ مارکیٹ پہلے بہت فعال تھی لیکن اب بند پڑی ہے۔ ہم چیئرمین حاجی علی حسن خان قائمخانی سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس پراپرٹی کو بچائیں، ورنہ یہ قبضہ مافیا کے ہاتھوں چلی جائے گی اور یہ عوامی اثاثہ ہے، اسے دوبارہ فعال کیا جائے تاکہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں، عوام کو سہولت بھی ملے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر فوری ایکشن نہ لیا گیا تو یہ سرکاری اثاثہ بھی ماضی کی طرح پرائیویٹ قبضے کی نظر ہو جائے گا۔ ٹاؤن چیئرمین سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو اپنی تحویل میں لے کر اسے دوبارہ فعال بنائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کمالیہ سے ہمارے نمائندے رانا الطاف کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ وزیر اعلیٰ پنجاب مرکز نواز شریف کے ریلیف ویژن کے تحت ضلع انتظامیہ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متحرک ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو نے میل فتیانہ کمالیہ میں دریائے راوی کنارے قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر اور ایس ڈی او انہار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہیما بندی، طبی سہولیات، پینے کے صاف پانی اور خوراک کی فراہمی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے ریسکیو ٹیموں، مشینری اور ڈسپوزل اسٹیشنر کو الرٹ رکھنے اور عوامی حفاظت کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ محفوظ مقامات پر بروقت نقل مکانی کے لیے پیشگی منصوبہ بندی مکمل رکھی جائے۔ بہاولپور اجمل جبہیل کی رپورٹ سے ڈی پی او بہاولپور حسن اقبال کی ہدایت پر پولیس تھانہ ہیڈ راجگاں کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ 1400 گرام چرس، 520 گرام ہیروئن برآمد کر کے ملزم صداقت علی پر مقدمہ درج۔ ایس ایچ او تھانہ ہیڈ راجگاں سب انسپکٹر حضور بخش خان بلوچ نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف تابڑتوڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تھانہ ہیڈ راجگاں کو مخبر نے اطلاع دی کہ ایک شخص منشیات سپلائی کر لیے آ رہا ہے، اگر ناکہ بندی کی گئی تو پکڑا جا سکتا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ ہیڈ راجگاں سب انسپکٹر حضور بخش خان نے ناکہ بندی لگا دی۔ پولیس ٹیم کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو پولیس ملازمین نے اس کو پکڑ لیا، جس نے اپنا نام صداقت علی بتایا، جس کے قبضے سے 1400 گرام چرس اور 520 گرام ہیروئن برآمد ہوئی۔ ملزم صداقت علی پر مقدمہ درج کر دیا۔ ایس ایچ او تھانہ ہیڈ راجگاں سب انسپکٹر حضور بخش خان نے کہا کہ اگر یہ منشیات مقررہ اہداف تک پہنچ جاتی تو اس سے معاشرتی امن خراب ہوتا، جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ معاشرے کو ایسے عناصر سے پاک کرنے کی جنگ جاری ہے، ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچاتے رہیں گے۔ نوجوان نسل کو برباد کرنے والے معاشرے کے ناسور کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ منشیات فروشوں کی گرفتاری سے اہل علاقہ، عوامی سماجی حلقوں نے ایس ایچ او تھانہ ہیڈ راجگاں سب انسپکٹر حضور بخش خان بلوچ کی کارکردگی کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ زیادہ بارشیں قدرتی آفات میں شامل ہیں۔ اس سال بارشیں روٹین سے زیادہ ہو رہی ہیں اور سندھ اور کے علاقوں میں بارشوں کے شدید نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارا کسان پہلے ہی شدید پریشان ہے، پچھلی 4-5 فصلوں کی مناسب قیمت اور مناسب پیداوار حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ گندم کی فصل کو اونے پونے داموں فروخت کرنے کے بعد کسان ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا کہ شدید بارشوں نے اس کی کپاس کی فصل کو گھیر لیا ہے۔ حکومت آگے بڑھے اور چھوٹے کسان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے اقدامات اٹھائے۔ ان خیالات کا اظہار ہارون آباد کی ممتاز سماجی شخصیت اور معروف ٹرانسپورٹر حاجی محمد ندیم چودھری نے آن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کپاس کی فصل زراعت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ضلع بہاول نگر پاکستان بھر میں کپاس پیدا کرنے والا سب سے بڑا ضلع ہے، جس کی بہترین کاٹن نے دنیا بھر میں پاکستان کا وقار بلند کیا ہے اور وطن عزیز کو بہترین زر مبادلہ کما کر دیا ہے۔ شدید بارشوں کے باعث کپاس کی فصل تباہی کے دہانے پر ہے۔ محمد ندیم چودھری نے ضلع بہاول نگر کے سیم نالوں کا منصوبہ ہی واحد راستہ ہے جس کو چالو کر کے پائے تک میل تک پہنچا کر سیمت اور کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔
کراچی بہترین سندھ پولیس کے آفیسر ڈاکٹر فائزہ سودھر کو ایس پی لانڈی ڈویژن کراچی اس تعینات بیورو چیف کراچی سندھ اون نیوز سیٹلائٹ چینل اور چیف ایگزیکٹو مری ایچ آر سولوشن ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ عرفان مری کی طرف سے ڈاکٹر فائزہ سودھر کو بطور ایس پی پروموشن ملنے اور تعینات ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خانقاہ ڈوگرہ میں میاں علی سیم نالے کے قریب ڈیرہ پٹھانہ کی رہائشی فیملی کی زندگی کی جمع پوجی طوفانی بارش کا پانی بہا کر لے گیا۔ گھر کا سارا سامان اور فصلیں سب پانی کی نظر ہو گیا۔ متاثرہ فیملی کسی مسیحا کی منتظر ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں گزشتہ روز ہونے والی طوفانی بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا ہے۔ نکاسی آب کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے جہاں پانی گھروں اور دکان اور سرکاری دفاتر میں داخل ہو گیا تو دوسری طرف نہروں اور سیم نالوں میں اوور فلو کی وجہ سے شہر کے گرد و نواح اور مختلف دیہاتوں میں دھان کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایسے ہی میاں علی سیم نالہ کے قریب سیلابی پانی کی وجہ سے ڈیرہ پٹھانہ کی فیملی کی زندگی کی جمع پوجی طوفانی بارش کی نظر ہو گئی ہے۔ فیملی کے گھر کا سارا قیمتی سامان اور باہر پڑی ہوئی لاکھوں روپے کی قیمتی لکڑیاں پانی برد ہو گئی ہیں، جس سے یہ فیملی ایک ہی رات میں سارا کچھ گنوا بیٹھی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر عمران علی انچارج ریسکیو 1122 غلام مرتضیٰ ڈوگر انچارج خانقاہ ڈوگرہ عثمان مصطفیٰ بھی اس فیملی کے داد رسی کے لیے اپنی ٹیم کے ہمراہ موجود رہے اور متاثرہ فیملی کو ریسکیو کیا۔ متاثرہ خاندان کو سے مدد کی اپیل کی ہے۔ تھانہ ناظم آباد پولیس پارٹی نے دوران سنیپ چیکنگ 24 گھنٹے کے دوران 3 موٹر سائیکل لفٹر کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے گرفتاری کے وقت مختلف تھانہ جات کے سرقہ شدہ موٹر سائیکل برآمد۔ کراچی سے ہمارے اینکر پرسن محمد عامر موجود ہیں تھانہ ناظم آباد میں، جہاں ایس ایچ او تھانہ ناظم آباد امجد کیانی سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے۔ اس وقت موجود ہے ضلع سینٹرل کے تھانہ ناظم آباد میں، جہاں پر ایس ایس پی سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی کے احکامات پر ضلع بھر میں اسنیپ چیکنگ کا عمل جاری ہے۔ وہیں اسنیپ چیکنگ کے نتائج بھی ملزمان کی گرفتاری کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ ایسی ہی 3 مختلف کارروائیاں کی گئی ہے دوران اسنیپ چیکنگ ایس ایچ او تھانہ ناظم آباد امجد کیانی کی جانب سے، جنہوں نے 3 موٹر سائیکل لفٹر کو اریسٹ کیا۔ اچھا سر، ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد جب ملزمان کا ڈیٹا ریکور کیا گیا تو ملزمان نے شہر قائد میں کتنی گاڑیاں چوری کی؟ السلام علیکم۔ ہم لوگ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے اسنیپ چیکنگ چلتی ہے افسران بارہ طرف ہمارے ایڈیشنل صاحب علی صاحب کی طرف سے اور ایس ایس پی ذیشان شفیق صدیقی صاحب، ڈی آئی جی عرفان بلوچ صاحب کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ مختلف ٹائمنگ میں ہماری اسنیپ چیکنگ چلتی ہے۔ تقریباً ڈسٹرکٹ سینٹر میں رات 1 بجے تک اسنیپ چیکنگ چلتی رہتی ہے۔ تو اس دوران اسنیپ چیکنگ ہم نے لوگوں کو روکا، یہ ہم نے کاغذات وغیرہ سے معلوم کیے جو کاغذات نہیں تھے ان کے پاس۔ پھر جب ہم نے گاڑی چیک کی تو پتہ چلا یہ گاڑی جو نا تھانے سے چوری ہے۔ تو اس طرح ہم کرتے کرتے تقریباً 3 بندوں کو گرفتار کیا ود موٹر سائیکل چوری کے ساتھ۔ اچھا سر، ملزمان کا جب ڈیٹا آپ نے ریکور کیا تو کیا ملزمان دوسرے جرائم میں بھی ملوث رہے؟ ہاں، یہ پہلے بھی کئی دفعہ بند ہو چکے ہیں تھانوں میں، مختلف تھانوں میں پہلے بھی بند ہوئے۔ موٹر سائیکل چوری میں بند ہوتے ہیں، نشے کے عادی ہیں۔ زیادہ تر موٹر سائیکل جو چوری کرتے ہیں نشے کے عادی ہیں، نشے کی طلب ہوتی ہے، یہ یہاں سے لے جاتے ہیں اور اپنا یہ بیچ کے اپنا نشہ پورا کرتے ہیں۔ اچھا سر، ملزمان نے کیا انکشافات کیے؟ کون لوگ ہیں جو نشے کے عوض ان سے گاڑیاں لے رہے ہیں؟ بھائی یہ مختلف جگہ پر جو اڈے وغیرہ چلاتے ہیں، اب تو اللہ کا شکر ہے کافی ہم لوگوں نے کنٹرول کر لیا، اڈے ان کے بند کر دیے ہیں، اب تو کافی لوگ بھاگ گئے ہیں۔ اور یہ پہلے کی جو انہوں نے کی ہوئی تھی چوریاں، وہ چوری جو گاڑیاں تھیں وہ ہم نے برآمد کی ہیں اور اس میں کافی ریکوری ہو سکتے، جس میں ہمیں چیسز بھی ملے ہیں، گاڑیاں بھی ملی ہیں، ساری کافی تقریباً۔ اچھا سر، جیسا کہ آپ بتا رہے کہ گاڑیاں بھی ان سے ریکور کی گئی ہے اور ملزمان کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر ایکٹیو کی گئی ہے، کیا ملزمان کو شناخت کرتے ہوئے کسی مدعی مقدمہ یا کسی شہری نے آپ سے رجوع کیا؟ نہیں، شناختی اس لیے کہ چوری کی ہے، چوری کی تو آپ کو پتہ ہے جو شناخت تھوڑا مشکل ہوتی ہے، مگر گاڑیاں ان سے برآمد ہوئی ہیں چوری کی۔ اچھا سر، دوران اسنیپ چیکنگ بڑی کامیاب کارروائیاں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں اور عموماً یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ شہریوں کو جب پولیس روکتی ہے تو شہری ناراض دکھائی دیتے ہیں، تو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے شہریوں کو کیا پیغام دیں گے تاکہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کرے اور جرائم روکنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کرے؟ میرا شہریوں سے یہ ہے کہ یہ دیکھو جو اسنیپ چیکنگ ہے یہ آپ کے لیے ہے، ہم آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے تفظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں،
जब गाड़ी या हम रोकते हैं तो उनका भी काम है जब पुलिस वालों के साथ चेकिंग करनी है, बिल्कुल बिस्मिल्लाह आप कर लें, तो वो जो सामने भी खड़ा होता है वो भी उसकी इज्जत करता है। जब जैसे ये इनको रोको, ये कहते हैं क्यों रोका, क्या हुआ, हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हो, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। तो ये इनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग जो खड़े होते हैं आपके भाई हैं और आपके लिए खड़े हैं, आपके फायदे के लिए खड़े हैं, और मेरी अपील है उनसे कि जो भी पुलिस वाला रोके उससे अच्छे एक तमीज़ के दायरे में रहते हुए उससे भी बात करें, और फिर इसी बात पे झगड़े हो जाती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, फटे होती हैं, तो वो क्योंकि वो भी कहता है यार मैं भी खड़ा हूँ गाड़ी चेक करने के लिए, आप आगे से लड़ना शुरू हो गए। तो इस वजह से मेरी दरख्वास्त है कि आपस में लड़े नहीं, भाई बंदी की तरह, हम भी आपके भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, ठीक है ना। हम इन्फॉर्म मार दिया तो क्या हुआ, आप और हमने सब ने मिल के इस जराइम को ख़त्म करना है। जराइम ख़त्म होगा तो आप भी सुकून में होंगे, हम भी सुकून में होंगे, ठीक है जी। आओ जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना नाजमाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।